أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم صدق اللہ العظیم. سورہ مائدہ کے تقریباً 4 رکوع سے اللہ تبارک و تعالی اہل کتاب کی جو عقائد میں، عبادات میں اور اخلاقیات میں جو گمراہیاں آ گئی تھی ان کو بیان فرمایا. بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی سزاؤں کا ذکر فرما رہے ہیں. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی بن مریم. لعن الذین کفروا، ان اہل کتاب میں جنہوں نے انکار کیا ان پر لعنت کی گئی. لعنت لعینہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے رحمت سے دور کر دینے والی بات. بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا ان لوگوں پر لعنت کی گئی. علی لسان داود و عیسی بن مریم، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی. 2 واقعوں کی طرف اشارہ ہے. ایک واقعہ جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ایلا ایک شہر ہے اسرائیل کا جہاں بندرگاہ ہے وہ ایلات، وہاں پر ایک بستی آباد تھی. ان کا معاش اور ان کی معیشت جو ہے مچھلیوں کے کاروبار پر تھی. مچھلیاں خوب آتے تھے تو خوب مالدار تھے لوگ، مچھلیوں کو بیچنا، مچھلیاں کھانا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ان پر یہ آیا کہ ہفتے کا دن عبادت کے لیے طے کر لو اور فارغ کر دو اس ہفتے کے دن کو، بقیہ دن ساری مصروفیت کر لو. تو مچھلیاں خوب آتی تھیں، خوب ان کی جو ہے نا معیشت بڑھ رہی تھی، اکانومی ماشاءاللہ مضبوط تھی، بڑے مالدار لوگ تھے. انہوں نے دیکھا کہ ہفتے کا ایک دن بھی کیوں نقصان میں جائے، تو انہوں نے ایک غلط حیلہ کیا، تعویل کی. وہ حیلہ یہ کیا کہ جہاں سے مچھلیاں آتی تھیں وہاں ایک چھوٹا سا ہاؤس بنا دیا تاکہ وہ ہفتے کے دن وہاں مچھلیاں آ کے رک جائیں، ہم پکڑے نہیں، اتوار کے دن ان سب مچھلیوں کو پکڑ لیں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ بات ہمیں بتا رہے ہیں اس لیے کہ علمی گمراہی بہت خطرناک ہے. آدمی جو ہے کسی عمل کو نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ اسے معاف کر دے. جو بات مجھے پسند نہیں آتی اس کے بارے میں تعویل کرنا، نہیں یہ ایسا نہیں ایسا ہے، نہیں یہ ایسا نہیں ایسا ہے،
یہ حیلہ تعویل یہ جو ہے اہل کتاب کی خصوصیت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیجی. کس شکل میں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو بدل دیا. سورہ اعراف میں اس کا تذکرہ ہے، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، پوچھئے ان لوگوں سے، آپ کے زمانے کے لوگوں سے، اس بستی کے بارے میں جو بالکل کنارے پر تھی. اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، انہوں نے ہفتے کے معاملے میں کیا کیا؟ زیادتی کی. عبادت کا دن اللہ نے دی. اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا، ہفتے کے دن ہی زیادہ مچھلیاں آتی تھی، اللہ تعالیٰ بھیجتے تھے آزمانے کے لیے. حکم کے موقع پر زیادہ سے زیادہ امتحان ہوتا ہے. فجر کے موقع پر زیادہ نیند، ظہر کی نماز کے وقت کوئی کال آ گیا، یہ حکم کے موقع پر ہی زیادہ. کوئی بھی بندہ جب طے کرتا ہے مجھے ایک کام کرنا، حج پہ جانے کا ارادہ کیا، طے کر لیا، لیکن اس موقع پہ ہی چیزیں آتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے. اللہ تعالیٰ امتحان اس لیے لیتے ہیں کہ بندہ جو ہے کیسے جمے، اس کو اس پر ثابت کرے وہ بات. دیکھ تو نے حکم پورا کیا اپنی چیز کو قربان کر کے، اس پر اللہ اجر تجھے دیں گے. تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ اس کا حیلہ کیا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آئی، اللہ نے ان کے چہروں کو بدل دیا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ یہ ہوا، اسی سورت کے آخر میں ہے. یہ ہے اصحاب السبت، اور وہ ہے اصحاب المائدہ. اصحاب المائدہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ کھاتے کھاتے بیزار ہو گئے، ذرا آسمان سے دسترخوان اتاریے. اچھا، بڑی فرمائش کر رہے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. دعا کرنے سے پہلے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ دعا قبول کریں گے اور آسمان سے دسترخوان اترے گا، لیکن ایک شرط ہے، ایک حکم ہے. وہ حکم یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو اور اس میں سے کوئی چیز بچا کے نہ رکھنا. یہ شرط، یہ حکم ہے، کیونکہ نعمت کے ساتھ حکم دیا جاتا ہے امتحان کے لیے. صرف نعمت ہی نعمت دی گئی تو پھر کیا ہے نعمت؟ نعمت کے ساتھ حکم ملتا ہے. آنکھ نعمت ہے تو اس کے ساتھ حکم ہے، زبان نعمت ہے تو اس کے ساتھ حکم ہے. کوئی نعمت بغیر حکم کے نہیں ہے کہ بندہ اس نعمت میں نعمت دینے والے کو خوش کرتا ہے یا نہیں، یہ پہچانتے اللہ تعالیٰ. آسمان سے دسترخوان، انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، ایسا دسترخوان اتاریں گے کہ آپ کے لیے بھی اور آپ کے بعد آنے والوں کے لیے بھی یہ بڑی نشانی ہوگی اللہ کی قدرت کی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تیار ہیں. اللہ کی طرف سے دسترخوان اترتا گیا. اب وہ لوگ جو ہے کیا تھے، انہوں نے وہاں پر وہی کام کیا، نعمت استعمال کی اور نعمت دینے والے کو ناراض کر دیا. بچا کر، بھئی اتنا اچھا کھانا آسمان سے اتر رہا ہے، پتہ نہیں کل اترے گا نہیں اترے گا، معلوم نہیں کیا ہوگا، چلو بچا کے رکھیں. اس طرح تو جب بھی اللہ تعالیٰ، اللہ کا کوئی بندہ نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سمجھاتے، فوراً پکڑتے نہیں. تو یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قوم کو سمجھاتے رہے. جب بات سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آئی، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی بن مریم ذالک بما، یہ جو لعنت بھیجی گئی اس وجہ سے، اس کا ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ نبی تو رحمت والے ہوتے ہیں، رحمت والے نبی کی زبان سے لعنت کیوں بھائی؟ عصوا، ایک تو انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، بہت نافرمانی کی انہوں نے، بار بار سمجھانے پہ سمجھے بھی نہیں. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یعنی وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے. ایک مرتبہ نہیں، کانا جب فعل مضارع پہ جب داخل ہوتا، ایک استمرار کے معنی میں آتا. یہ حد سے تجاوز کرتے تھے، بار بار ان کا کام مزاجی بن گیا تھا، باؤنڈریز کراس کرنا، حد سے تجاوز کرنا. جب یہ چیز ہوئی تو پھر اس لیے اللہ نے ان کو کیا کیا، ان پر اللہ نے لعنت بھیجی. تو کبھی بھی بندے کو اللہ تعالیٰ
ایک مرتبہ میں پکڑتے نہیں، بہت اللہ مہلت دیتے، اللہ تعالیٰ مہلت بہت دیتے بندے کو۔ فرعون جب اس نے نبوت کا خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ نے پکڑا نہیں اس کو، پکڑا اس کو نہیں، اس کو سمجھائے کہ خدا کون ہوتا ہے، اس کی قدرت کیسی ہوتی ہے۔ مصر میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کر کے بتایا، جس موقع پر وہ بچوں کو مار رہا تھا، دیکھ میں خدا ہوں۔ پھر اس کے محل میں لا کر پلوایا، دیکھ یہ میں خدا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اتنے موقع دیتے 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 جب نہیں مانا نا، پھر اللہ تعالیٰ نے پکڑا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو بہت مہلت دیتے سمجھانے کے لیے۔ دیکھو کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جس گناہ کو برائی کو وہ کیا کرتے تھے وہ آپس میں ایک دوسرے سے نہیں روکتے تھے۔ یہ ایک بڑا جرم ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ان پر کیوں آئی؟ لا یتناہون، تناہا یتناہا، ایک دوسرے کو برائی سے روکنا۔ ہم نہیں کہتے نبی کہ نہیں، میرا حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن ایک بندہ جب جنت میں جاتا ہے تو اس کا پڑوسی آ کر کہے گا میں جنت میں جا رہا، میں اس کا پڑوس میں تھا، اس نے ایک مرتبہ بھی مجھے نہیں سمجھایا، برائی سے نہیں روکا، کہ اللہ اس کو پکڑ پہلے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، لا یتناہون، ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے، عن منکر، گناہوں سے، فعلوہ، جس کو وہ کیا کرتے تھے۔ تو گناہوں سے روکنا، اچھائیوں کا حکم کرنا، یہ بہت ذمہ داری ہے اس امت کی۔ کیسے کریں اس کا طریقہ ہے، بھلائیوں کو پھیلانا، برائیوں سے روکنے کے لیے فکر کرنا، آدمی اس کے لیے کوشش کرے، اس کے لیے جو ہے یعنی کسی میں کوئی برائی نظر آئے فوراً روکنا ٹوکنا نہیں، پہلے اس سے انسیت پیدا ہو، تعلق پیدا کرے۔ ہاں ہوتا ہے بعض مرتبہ دوستوں میں، رشتہ داروں میں کوئی چیز نظر آتی ہے، بڑی چیز، کیسے اس کو اس سے دور کریں، ایک فکر ہو، دعائیں شروع کریں، اس کے لیے صدقہ دیں، اس کو جو ہے اچھے سے اچھے ماحول میں لائیں اور اس کو جو ہے قریب کریں، مانوس کریں۔ جیسے یوسف علیہ السلام دین کی دعوت دینے سے پہلے مانوس کرتے تھے، بغیر مانوس کیے دین کی بات بول دینا، روک دینا برائیوں سے، بات کو ضائع کر دینا ہے۔ انسیت ہی نہیں ہے تو کہاں سے ہوگا؟ تو یہ اسی لیے حدیث میں آتا ہے تم میں سے اگر کوئی شخص برائی دیکھے اس کو ہاتھ سے روک سکتے ہو، روک سے روکنے کا مطلب کیا؟ اس کو بدلے، زبان سے بدلے، یا کم از کم اپنے دل میں اس کو برا جانے، بھئی یہ غلط ہو رہا ہے، اللہ اسے معاف کرے، اللہ اسے ہدایت دے۔ آدمی دل سے برا جانے، اس سے نچلا درجہ نہیں ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ بولتے تھے بھئی یہ غلط کام ہے، پھر اگلے دن انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا انہی کے ساتھ ہوتا تھا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال میں ایک مستقل ایک کتاب لکھے ہیں، فضائل تبلیغ، اس میں ایک حصہ ہے، ایک مستقل ایک چیپٹر ہے کہ بندہ نہیں عن المنکر، گناہوں سے نہ روکنے کی فکر نہیں کرے گا تو پھر کیا نقصانات ہیں اس کے۔ تو اس کے لیے جو ہے نا بڑے مطلب اس کا طریقہ سیکھ کر اس پر محنت کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہ لوگ اس برائی سے نہیں روکا کرتے تھے جس کو وہ کرتے تھے، لبئس ما کانوا، بہت ہی برا کرتے تھے، لبئس ما کانوا یفعلون، یہ بہت برا کام کرتے تھے۔ کہ کسی برائی کو دیکھ کر نہیں روکنا، اس کی فکر نہیں کرنا، یہ بہت بری چیز ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حکم ٹوٹ رہا ہے، آدمی کے اندر فکر ہو کہ میرا بھائی اللہ کو ناراض کر رہا ہے، میں اللہ کا حکم توڑ رہا ہے، اللہ کی ناراضگی کتنی بڑی چیز، آدمی فکر کرے، دعا کرے، آدمی سوچے میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ باتیں اللہ تعالی ہمیں اس لیے سنا رہے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، اے نبی جی آپ دیکھیں گے ان میں سے بہت سے لوگوں کو جو دوستی اختیار کرتے ہیں ان لوگوں کی جو اللہ کا انکار کر دیے۔ ہاں آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو، ہاں کہ ماحول آدمی بدل دیتا ہے، آدمی کا دین خراب ہو جاتا ہے۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم، بہت ہی برا کر رہے ہیں وہ جو
اپنے اعمال کو آگے بھیج رہے ہیں. ان سخط اللہ علیہم کہ ان پر اللہ ناراض ہو رہا ہے. ذرا غور کریں, لبئس ما قدمت لہم انفسہم ان سخط اللہ علیہم, یہ دنیا کا معاملہ ہے. جیسے ہمارے اعمال اوپر جائیں گے ویسے اللہ کے فیصلے اترتے ہیں. جب بندہ نافرمانیاں بھیجتا ہے اس کا نقد انعام, نقد سزا کیا ہے؟ ان سخط اللہ, کہ اللہ ناراض ہوتے ہیں, اللہ ناراض ہو رہا ہے. کہ یہاں سے گناہ جا رہے ہیں, یہاں سے نافرمانیاں جا رہی ہیں, اور اوپر سے کیا ہے؟ بہت ہی برا کر رہے ہیں. ما قدمت, جو آگے بھیج رہے ہیں, جو آگے کر رہے ہیں وہ لوگ, انفسہم اپنے جانوں سے, اپنے ذات سے, اور اس کے نتیجے میں ان کیا ہو رہا ہے؟ سخط اللہ علیہم, اللہ ان پہ ناراض ہو رہے ہیں. اللہ کا اسی لیے حدیث میں آتا ہے اللہم انی اعوذ بک من سخطک والنار, اے اللہ میں جہنم سے اور تیرے غصے سے پناہ مانگتا ہوں. یہ تو دنیا میں ہو رہا ہے. وفی العذاب ہم خالدون, اور آخرت میں وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ, کاش اگر وہ اللہ پر اور اللہ کے نبی پر اور جو نازل کیا گیا ان پر اس پر ایمان لے کر آتے. مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ, ان لوگوں کو دوست نہ بناتے, ان لوگوں سے دوستی نہ کرتے, ان لوگوں کی صحبت میں نہ رہتے. وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ, لیکن ان میں کے اکثر وہ ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا لَتَجِدَنَّ, دیکھیے کیسا تاکید کا جملہ ہے. اے نبی جی آپ ضرور بالضرور پائیں گے دشمنی میں سب سے زیادہ سخت, اشد الناس عداوةً, کس کے؟ للذین آمنوا, ایمان والوں کے دشمن سب سے زیادہ لوگوں میں آپ کس کو پائیں گے؟ الیہود, یہودیوں کو. یہ ہمیشہ. والذین اشرکوا, اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى, اور آپ ضرور بالضرور پائیں گے ان میں کے سب سے زیادہ قریب محبت کے اعتبار سے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں, نصارہ ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ عام عیسائیوں اور اہل کتاب کے بارے میں نہیں ہے, یہاں پر الیہود سے مراد خاص یہودی ہے, النصارہ سے مراد خاص نصارہ ہیں جو اس زمانے کے تھے, ورنہ دشمنی میں اہل کتاب برابر ہیں اس زمانے میں دشمنی میں. اچھا, یہ فرق کیوں ہے؟ اہل کتاب میں یہود زیادہ دشمن کیوں ہیں اور اہل کتاب میں عیسائی نصارہ محبت میں دشمنی میں کم کیوں ہیں, دوستی میں زیادہ قریب کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ, یہ اس وجہ سے کہ اس گروپ میں, عیسائیوں میں, نصارہ میں, قسیسین و رہبان وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. دو وجہ ہے. قسیسین و رہبان, قسیس اصل میں یہ عربی لفظ نہیں ہے, یہ رومی لفظ ہے, قرآن پاک میں ہے. قسیسین, قسیس کہتے ہیں علم والے, علماء, و رہبان, اور اللہ والے. یہ عیسائیوں میں علماء ہیں, اللہ والے ہیں, رہبان ہیں. رہبان کہتے ہیں نا دنیا سے دور رہبانیت اختیار کیے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے ان میں اعتدال ہے کہ یہ لوگ اب دشمنی کم کر رہے ہیں. اور وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ, اور یہ تکبر نہیں کرتے. یہودی تکبر بہت کرتے ہیں, ان کو سب پتہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو جانتے ہیں, سب پتہ ہے, لیکن اس کے باوجود ان کے اندر وہ کبر ہے, وہ بڑائی ہے, جس کی وجہ سے وہ ہدایت سے رکے ہوئے. اور عیسائیوں میں وہ کبر کم ہے, ہاں وہ کم, اس کی وجہ سے کیا ہے, یہ لوگ ذرا قریب ہیں. اور یہ کون ہے یہ لوگ؟ یہ آگے ان کی تعریف بیان کی گئی. سبحان اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ابتدائی دور میں
ایک جماعت جو ہے حبشہ کی طرف بھیجے. یہاں پر حالات صحیح نہیں ہیں مکے میں، ایک کام کرو حبشہ کے لیے. تو ایک جماعت جب حبشہ پہنچی تو واقعہ آپ نے سنا ہے، تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نجاشی کے دربار میں اسلام کا تعارف کرایا، کیونکہ مکے کی طرف سے کچھ مشرکین جو ہے آ کر کہنے لگے کہ کچھ لوگ آئے ہیں اور یہ لوگ جو ہے دین سے پھر چکے ہیں اور یہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی برا کہتے ہیں، اچھا بلاؤ. تو بادشاہ نے سب کو بلایا، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا تعارف کرایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا، ہماری زندگیاں کیسی تھیں، اسلام قبول کرنے کے بعد ہم کیسے اپنے آپ کو بہتر بنائے. تو بادشاہ سنا اور سورہ مریم کی تلاوت ہوئی. پھر اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا. اور انہوں نے کیا کیا، حضرت نجاشی رحمت اللہ علیہ نے ایک جماعت تیار کی 70 لوگوں کی، جس میں علماء تھے اور جس میں رہبان تھے. رہبان یہی ہے، یہ وہی اسی کا تذکرہ ہے. اس میں کون تھے؟ علماء بھی تھے اور درویش قسم کے لوگ تھے. اور ان لوگوں کو مدینہ منورہ بھیجا، جاؤ بھائی جا کے دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے نبی ہیں، کیسے ہیں. تو یہ جماعت 70 کے 70 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، اور جب پہنچی مسجد نبوی میں آپ نے ان سب کو بٹھایا اور بٹھا کر سورہ یاسین آپ نے سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی، اور اسلام کی دعوت دینے کے بعد آپ نے سورہ یاسین پڑھ کر سنائی. سبحان اللہ. دیکھیے سورہ یاسین پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے، جس میں توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، قلب القرآن ہے. آپ نے ایک علماء ہیں، اللہ کی کتاب کو جانتے ہیں، تورات اور انجیل کے جاننے والے ہیں. اب ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعوت پیش کی، اور اس دعوت میں آپ نے کیا ہے، سورہ یاسین پڑھا. جب سورہ یاسین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جا رہے تھے، ان لوگوں کی کیا کیفیت ہو رہی تھی وہ اس کو ذکر کر رہے ہیں 7ویں پارے کی ابتدائی آیات میں. ہر واقعے میں ہمارے لیے نصیحت ہے، ہر واقعے میں ہمارے لیے سیکھنا ہے. قرآن پاک کیسے پڑھنا، کیسے سننا، کس ادب کے ساتھ پڑھنا، کس ادب کے ساتھ سننا، وہ بتا رہے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب وہ انہوں نے سنا، یہ 70 جو قسیسین و رہبان، یہ جو 70 لوگوں نے جب سنا اس چیز کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا، جو وحی بھیجی گئی، سنتے جا رہے ہیں. تَرَى أَعْيُنَهُمْ، آپ دیکھیں گے ان کے، آپ نے دیکھا ان کی آنکھوں کو، ان کی آنکھوں کو دیکھ رہے تھے آپ. کیا ہیں ان کی آنکھیں؟ تفیض من الدمع، فاض یفیض، کہتے ہیں چھلک، چائے بھرتی ہے تو کیسے پیالہ چھلکتا ہے، آنکھوں میں آنسو جو ہے نا بھرے ہوئے ہیں، آنسو جو ہے ٹپ ٹپ گر رہے ہیں. تفیض من الدمع، آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے ہیں، چھلکتے جا رہے ہیں. مما، کیوں، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے عرفوا من الحق، انہوں نے حق کو پہچان لیا. سورہ یاسین پڑھتے جا رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے سنا، آنکھوں سے آنسو نکلتے جا رہے، کیونکہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا لا یستکبرون، ان کے دل میں تکبر نہیں ہے، دل میں طلب ہے نا، دل میں کیونکہ دل میں جب تکبر نہیں ہوتا تو پھر آدمی حق بات کو کیا ہے، سن لیتا ہے تو مان لیتا ہے. اور تکبر کی تعریف کیا ہے؟ تکبر کی تعریف یہ ہے بطر الحق وغمط الناس، حق کو انکار کر دینا، حق کو انکار کر دینا، سچی بات کو منع کر دینا. سچی بات چاہے بیوی کی طرف سے آئے، میں نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتے؟ میں شوہر ہوں. کوئی چھوٹا بول دے، نہیں میں نہیں مانتا، کیوں، میں بڑا ہوں. بطر الحق، حق کا انکار، یہ سب سے بڑا، یہ چھپا ہوا تکبر ہے. جب کہا جاتا اتق اللہ، بھائی کیا کر رہے ہیں، اللہ سے ڈرو. اخذتہ العزت، مجھے آپ بول رہے ہیں، آپ مجھے بول رہے ہیں یہ بات، میری عزت، میری نخوت، میرا کبر بھاری پڑ جاتا ہے. بھائی آپ کون ہوتے بولنے والے؟ لیکن یہ جو ہے نا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، ان لوگوں کے اندر تکبر نہیں تھا. تو اس طلب کے ساتھ جب انہوں نے قرآن پاک کو سنا تو ایک ایک آیت ان کی آنکھوں سے آنسو نکال رہی تھی. اور یہ کیا کہہ رہے تھے؟ مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین.
وہ کہتے جا رہے ہیں، ایک ایک آدمی کہہ رہا ہے ربنا آمنا، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لائے اس کتاب پر، ہم ایمان لائے اس نبی پر، فاکتبنا مع الشاہدین، گواہی دینے والوں میں ہمیں لکھ دیجئے، شہید اللہ انہ لا الہ الا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ 70 کے 70 جتنے قسیسین، جتنے علماء اور اللہ والے سب اس اہل کتاب کے تھے، سب کے سب ایمان لے آئے، اور ایمان لا رہے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے سنتے سنتے روتے جا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں وما لنا لا نؤمن باللہ، وما لنا لا نؤمن باللہ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا قرآن پاک میں یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اپنے دل کو اس طرح نہ بناؤ، ہاں جیسے ایک چٹیل میدان ہے نہیں، فاصابها وابل، کہ اس پر جو ہے بارش پڑی، فترکہ صلدا، ہاں بس چکنا پتھر ہے، پانی پڑتا ہے تو پانی کیسے پھسل کے چلا جاتا ہے، اپنا دل ایسے نہ بناؤ، اپنے دل کو جو ہے نا نرم کرو، اپنے دل میں نرمی پیدا کرو، جب اللہ کی بات اترے تو وہ دل لینے والا بنے۔ وہ کہہ رہے ہیں دیکھو وما لنا لا نؤمن باللہ، ہم اللہ پر کیوں ایمان نہ لائیں، کیوں نہ لائیں ایمان اللہ پر، ہم نے پہچان لیا، ہاں وما جاءنا من الحق، حق ہمارے پاس آ چکا ہے، اب ہم ایمان لائے، ہمارے سامنے حق آ گیا، اسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور پھر وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا، اور ہم امید رکھتے ہیں، وَنَطْمَعُ، نطمع کے معنی بڑے سبحان اللہ، امید رکھنا، اور اللہ سے امید بہت بڑی عبادت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہی کہہ رہے تھے وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، وہ اللہ وہ ہے جس سے میں پوری امید رکھتا ہوں قیامت کے دن وہ میرے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ ہے اطمعو، یہ پورے کہہ رہے ہیں وَنَطْمَعُ، ہمیں امید ہے ہمیں، أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا، ہمارا پروردگار ہمیں نیک لوگوں میں داخل کر دے گا۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ، فا جو آتا ہے بدلے کے طور پہ آتا ہے، آپ قرآن پاک کو سنے طلب کے ساتھ اور ایمان لے آئے، اقرار کر لیا، ہاں اور اللہ سے دعا کی، بس اس کے بدلے میں، اس کو کہتے ہیں اس کے بدلے میں، تو کیا ہوا؟ اثابہم اللہ، اللہ نے ثواب دے دیا، ثواب دینے والے اللہ ہیں، اللہ تھا، یہ ہے اثاب یثیب، ثواب کیا ہے؟ بدلہ دینا، بس اللہ نے ثواب دے دیا، بدلہ دے دیا، بما اس چیز کا، قالو جو انہوں نے کہا، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین جو کہا نا، اس پر اللہ نے ان کو بدلہ دے دیا۔ کیا بدلہ دیا؟ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ایسے باغات جس کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، وذالک جزاء المحسنین، یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جو احسان کرنے والے ہیں۔ محسنین کے معنی نیکیوں پر چلنے والے، اللہ کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ جہنمی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 باتیں تو بڑی اہم ہیں آج کے درس میں۔ ایک سب سے بڑی بات کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے رکنا اور روکنا، رکنا ہے اور روکنا ہے۔ رکنا ایسا ایمان ہمیں بنانا کہ میرا ایمان اللہ کی نافرمانی سے مجھے روک دے، رکنا، اور روکنا بھی ہے، روکنے میں بڑی حکمت ہونا، طریقہ ہونا، ایسا نہیں ہے کہ بھئی کہ ڈکٹیٹرشپ نہیں چلتی، ہاں گھر میں اگر روکیں گے تو پھر جو ہے نا گھر میں بے گھر ہو جائیں گے، ہاں تو روکنے کا طریقہ سیکھنا، کیسے کیسے روکنا چاہیے، کیسی حکمت ہو، دعا ہو، صدقہ ہو، ترغیب ہو، فضائل کی بات ہو، ہاں بچوں کے سامنے، گھر میں اس طرح کا ماحول کہ یہ کیسی یہ چیز نکلے، بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ۔ ہاں تو یہ بنی اسرائیل یہ 2 کام کرتے تھے، نہ رکتے تھے نہ روکتے تھے، اور اس میں دوسری یہ قسم تھی کہ وہ لوگ رکتے تھے لیکن روکتے نہیں تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ فرمایا۔ اور دوسری چیز، قرآن پاک جب سنے تو بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عظمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ اس کو سننا ہے، دل یہی کہے کہ
آمنا، ہم اس پر ایمان لائے، ہم اس پر ایمان لائے، ہے نا. یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک جب کھولتے تھے کہتے تھے، بڑی محبت سے دیکھ کر کہتے تھے یہ میرے اللہ کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا کلام. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.